تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین، خطیب اسلام، عظیم القدان، پاسبان مسلک رضا، وارث علوم صدیقیہ و فاروقیہ و عثمانیہ و حیدر کرار، جناب محترم پروفیسر محمد عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے یہ چند دنوں پہلے انہوں نے ایک بیان کیا، تو رافضی، نیم رافضی جو ہیں، خارجی ہیں، انہوں نے ان کا 90 سیکنڈ کا جو کلپ پہنا وہ کاٹ کر سوشل میڈیا پر بکبازی کرتے رہے، اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہا. یاد رکھیے کہ علامہ محمد عمر فیض قادری صاحب ایک عظیم عالم دین اور اہل سنت کے عقیدے کا دفاع کرتے رہتے ہیں دن رات، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جب بھی بولتے ہیں حق بولتے ہیں، ان کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا ہے. تو ظالموں نے ان کا 90 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر ان کے بارے میں جو کچھ ان کے ناپاک زبانوں پر آیا وہ انہوں نے کہا. تو اس پرفتن دور میں رہتے ہوئے، اتنے معاملات کو خراب ہوتے ہوئے، میں اس مرد مجاہد کی عظمت کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو، آپ کے علم پر کروڑ بار سلامی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں اپنا وضاحتی بیان دے کر یہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا اور بتایا ظالموں تم کیا چاہتے ہو، تم سمجھ کیا رہے ہو، میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے کیا کہہ دیا ہے. 1.25 گھنٹے کا بیان ہے علامہ صاحب کا، اور اس میں سے صرف 90 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر عوام اہل سنت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے، صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، حتیٰ کہ وہ تو عظمت صحابہ اور شان اہل بیت کے متعلق بات کر رہے تھے، اہل سنت کا دفاع کر رہے تھے، اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بتا رہے تھے کہ سید کون ہوتا ہے. تو میں سلام جرت پیش کرتا ہوں، حضرت صاحب نے 6 منٹ 6.5 منٹ کا وضاحتی بیان دیا ہے، وہ دل خوش ہوا ہے کہ اس پرفتن دور میں یہ سوشل میڈیا کا یہ جو دجالی فتنہ ہے، اس پر جو یہ جو فتنہ برپا کیا جا رہا ہے، فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت صاحب نے اپنے اندر اپنے میں نہیں رکھی، اکڑ نہیں رکھی، ڈٹ نہیں گئے اس پر، بلکہ آپ نے وضاحت کی ہے کہ ظالموں تم چاہتے کیا ہو، تم چاہتے کیا ہو. میں تو عقیدہ اہل سنت کا دفاع کر رہا ہوں، حالانکہ آپ اہل سنت کے عقیدے کو دن رات ڈاکے مارتے رہتے ہو، کبھی صحابہ کرام کی گستاخی، تو کبھی اہل بیت کی گستاخی، کبھی ابوبکر عمر عثمان و علی کی گستاخی، تو کبھی حضرت امیر معاویہ کی گستاخی، کبھی جناب والا حضرت فاطمہ الزہرا کا دفاع کرتے ہو، حضرت سیدنا اکبر پر لعن طعن کرتے ہو، تو کبھی کسی پر کبھی کسی پر. تو جب ایک مرد مجاہد، ایک شیر دل، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم خطیب، ایک عظیم باپ کا عظیم، لوگ گھٹیا باتیں کر رہے ہیں، تو میں یہ سلام جرت پیش کرتا ہوں حضرت صاحب کو، جنہوں نے یہ اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا قدم اٹھایا اور وضاحتی بیان اپنا دیا. تو نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور عظیم نسبتوں کی برکتوں سے نوازا. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ دور بڑے فتنوں کا دور ہے، اور ان بے شمار فتنوں میں سوشل میڈیا ایک دجالی فتنہ کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر نئے فتنے کے ظہور کے وقت قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے عقیدہ اہل سنت کے دفاع پر مبنی ایک خطاب کا 90 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے آل رسول کی گستاخی کی ہے اور ان کی طرف گمراہی کی نسبت کی ہے. خدا کی عزت کی قسم،
میرے حاشیہ خیال میں بھی یہ مفہوم نہیں تھا جو شر پسندوں نے نکال لیا ہے۔ میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے خطاب کو وہاں سے سنیں جہاں میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی افتراق امت پر مبنی حدیث پاک کی تشریح شروع کی ہے۔ میں نے جس آل رسول کو اصحاب رسول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور صحابی بننے کے وقت تک محدود کیا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہی آل رسول ہے جو اصحاب رسول کے زمانے تک ہوگی۔ اس دور کے حوالے سے میں صرف یہ نقطہ سمجھا رہا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں کوئی خاندان رسول کا فرد اس وقت تک آل رسول نہیں بن سکتا تھا کہ جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی رسول نہ بنے۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ پیر سید عمر مزمل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے، جنہوں نے مجھ سے بھی بہتر اس نقطے کی وضاحت فرما دی ہے۔ ظاہری زمانہ حیات نبوی میں جب خاندان نبوی کے کسی بھی فرد کا آل ہونا کلمہ پڑھنے اور صحابی بننے پر موقوف تھا، تو میں نے صحابیت کو عنوان بنا کر دونوں کا ذکر خیر کیا کہ صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب اصحاب میں آل کا شامل ہونا ناگزیر ہے اور اس کے بغیر ان کا آل ہونا ثابت ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ آل رسول گمراہ ہو سکتی ہے نہ اصحاب رسول گمراہ ہو سکتے ہیں۔ یہ مضمون یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں اس خطاب میں چونکہ عقیدہ اہل سنت کا دفاع اور بد مذہبوں کا رد کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے جنتی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے لفظ صحابی استعمال فرمایا، لفظ آل نہیں فرمایا، کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں کئی بد مذہب لوگ اپنے لیے آل کا لفظ استعمال کریں گے کہ ہم بھی آل رسول ہیں، ہم بھی سید ہیں، ہم بھی سادات ہیں اور ہم بھی شاہ جی ہیں، ہماری راہ پہ چلو تو جنت ملے گی۔ لفظ آل کی آڑ میں بد مذہبوں کا دھندا چل سکتا تھا، اس لیے سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابی استعمال فرمایا تاکہ آنے والی امت کو معلوم ہو جائے کہ صحابی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ نام نہاد آل گمراہ ہو سکتی ہے۔ آج بد مذہبوں کے بڑے بڑے مراکز پر کئی سید، سادات، شاہ جی اور آل رسول بن کے بیٹھے ہیں۔ آج صرف علماء اہل سنت ہی نہیں، عوام اہل سنت بھی انہیں گمراہ ہی سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ سب لوگ جو اصل آل رسول ہے، جو سچی اور سچی آل رسول ہے، اس کے گستاخ قرار پائیں گے؟ میں نے اسی خطاب میں جو تقریباً 1.25 گھنٹے پر محیط تھا یہ بھی بتایا کہ آل رسول دیکھنی ہے تو میر علی شاہ کو دیکھو، آل رسول دیکھنی ہے تو غریب نواز کو دیکھو، آل رسول دیکھنی ہے تو غوث اعظم کو دیکھو۔ یہاں سے ان شر پسندوں کا یہ جھوٹ بھی واضح ہو گیا کہ میں نے کہا ہے کہ آل رسول وہی تھی جو اصحاب کے دور میں تھی، بعد میں کوئی آل نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر ایسا ہوتا تو میں آل رسول کے ضمن میں حضور سیدنا پیر میر علی شاہ کا ذکر کیوں کرتا، حضور غریب نواز کا ذکر کیوں کرتا، اور حضور سیدنا غوث اعظم کا ذکر کیوں کرتا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جہاں تک آل رسول اور اصحاب رسول کی غلامی کا تعلق ہے تو ہمارا خاندان یہ تو پیدا ہی ان ہستیوں کی محبت پر ہوا ہے، گھٹی بھی ان کی محبت کی دی گئی ہے۔ ہم تو ان کے غلاموں کے عنوان سے پروان چڑھے ہوئے ہیں۔ میرے بڑے بھائی جان کا اسم گرامی صاحبزادہ محمد ابو بکر ہے، میرا نام محمد عمر ہے، مجھ سے چھوٹے کا نام عثمان ہے، محمد عثمان، اور ان سے چھوٹے بھائی کا نام محمد علی ہے، اور ان سے چھوٹے بھائی کا نام محمد حسن ہے، میرے اپنے بیٹے کا نام حسنین ہے، میرے بھتیجے حسنات چشتی صاحب کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میرے بھانجے کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ جس گھرانے میں علی بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، حسن بھی ہو، حسین بھی ہو، حسنین بھی ہو، وہ گستاخوں کا گھرانہ ہے یا آل رسول کے غلاموں کا گھرانہ ہے؟ حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار میرا عقیدہ بھی ہے، میرا وظیفہ بھی ہے، جو میں کبھی کبھی خطاب میں پڑھتا بھی رہتا ہوں کہ حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ و حج و تسابیح و زکوٰۃ و احرام، نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام، خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، مگر وہ اولاد جو اہل سنت کے مسلمات اور معتقدات کی پاسمان ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے
اس کی تعلیم بھی یہی ہے. اے ایمان والو، جب کوئی فاسق یا شریر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ حقیقت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے تم اسے تکلیف پہنچاؤ اور بعد میں ندامت کا سامنا کرنا پڑے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مسلک اہل سنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.